بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کا خروج یہ دنیا کا ایک خوفناک جنگ ہے، اور یہ جو دور ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری دور میں ہوں گے۔ یقیناً ہم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرتے ہیں، اور وہی تمام تعریفوں کے لائق ہے، اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے آخری دور میں دجال ہوں گے، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں اتنی تاثیر ہوگی، جتنی دور نظر جائے گی سانس جائے گی، اور دجال کے قوم پر پڑیں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور سیسا جیسی آگ سے پگھلتا ہے، ویسا ہی دجال کے قوم اور دجال پگھلتا رہے گا۔ بابو لد میں جا کر اس کو قتل کر دیں گے، یعنی دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزریں گے، پھر کچھ دن بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی وفات ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھا کر دفن کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انتقال کے بعد خلافت کی ذمہ داری خود قبول فرمائیں گے۔ ان کی قیادت میں سب لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اس وقت یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافت کی اولاد ہے۔ وہ دنیا کی شمالی پورب 7 اقلیم کے باہر مقیم ہے، جس کے چاروں طرف جنگل پہاڑ ہے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک رستہ ہے، اسی سے یاجوج ماجوج آتے تھے، اور قریب کے لوگوں پر بڑے ظلم کرتے تھے۔ ذوالقرنین بادشاہ نے پہاڑ کی اونچائی کے مطابق لوہے کے ذریعہ 60 گز اونچائی پر سدہ سکندری قائم کر دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ اطمینان کی زندگی بسر کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالی وحی کے ذریعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مطلع کریں گے کہ ایک جماعت ہر وقت ظاہر ہوگی جس کو روکنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں ہے، لیکن تم اپنے ساتھ میرے خاص بندوں کو لے کر طور پر جاؤ اور ان لوگوں کو بچاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر پناہ لیں گے۔ ادھر سے یاجوج ماجوج زوردار طریقے پر نکلیں گے۔ تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کی پہلی جماعت تبریا نامی ندی کا پورا پانی پی جائے گی۔ دوسری جماعت وہاں پہنچ کر کہیں گے کہ یہاں شاید کبھی پانی نہیں تھا۔ یاجوج ماجوج ملک میں فسادت پھیلاتے پھیلاتے بیت المقدس کی قریب شہر سمر پہاڑ کے نزدیک پہنچیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا والوں کو ختم کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو ختم کر دے۔ یہ کہہ کر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ تیر پھینکنے کے بعد اللہ تعالی کے فرشتوں نے تیروں کو خون آلود کر کے واپس کر دیں گے، جس کو دیکھ کر وہ کہیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا۔ اس مصیبت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کے مسلمانوں کے ساتھ قیدی کی طرح فقہ کی زندگی گزریں گے۔ اس وقت فقہ کی حالت میں اللہ تعالی سے یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ تعالی ان کی دعا قبول کر کے نخف نامی ایک بیماری میں یاجوج ماجوج کو مبتلا کر دے گا، اور وہ
ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کی لاش کی بدبو سے پریشان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے دعا کریں گے۔ اللہ تعالی ایک پرندہ پیدا کرے گا جس کی لمبی گردان ہوگی، اونٹ کی طرح جوان لاشوں کو جہاں اللہ تعالی چاہے گا وہاں لے کر پھینک دے گا، اور 40 دن تک مسلسل بارش ہوگی اور سب صاف ہو جائے گا، زمین بھی زرخیز ہو جائے گی، فصل اتنی اچھی ہوگی کہ ایک اناج سے ایک جماعت سیر ہو جائے گی، اور ایک انار کے چھلکے کے نیچے کئی لوگ سایہ حاصل کریں گے، جانوروں میں دودھ بڑھ جائے گی، ایک بکری کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، سب امن و سکون سے رہیں گے، حسد کینہ وغیرہ نہیں ہوگا، سب عبادت میں مصروف رہیں گے، دھن و دولت اتنی زیادہ ہوگی کہ زکوٰۃ و صدقہ کا مستحق نہیں ملے گا، لیکن انسان میں عیاشی آ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے اور اس وقت وہ شادی کریں گے، اولاد ہوگی، پھر انتقال کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب ان کو دفن کیا جائے گا۔ ان کے انتقال کے بعد چھاجا نامی ایک شخص ان کے خلیفہ ہوں گے، وہ خوب انصاف کے ساتھ خلافت کریں گے۔ ان کے انتقال کے بعد کئی لوگ خلیفہ ہوں گے، لیکن ان کے دور میں شرک و بدعات، حسد وغیرہ شروع ہو جائے گا۔